پردیش کے نئے سی ایم صاحب فوراً ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا ہمارا قانون سے، یہ ملک شریعت سے نہیں چلے گا۔ کس نے کہا کہ ملک شریعت سے چلے گا؟ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ ملک قانون سے چلے گا، ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ ملک سنویدھان سے چلے گا، لیکن تم غدار ہو، تم جھوٹے ہو، تم دجل کرتے ہو، تم اس دیش کو سنویدھان سے چلنے نہیں دیتے، تم اس دیش کو ہمارے بھارت کے آئین کے مطابق چلنے نہیں دیتے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے اس دیش کو شریعت کے حساب سے چلاؤ، ہم نے تو نہیں کہا کہ بھارت کی تمام بیٹیوں کو پردے پہنا دو، ہم نے تو نہیں کہا کہ بھارت کے ایک ایک ہندو بھائی کو نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وی آر آل دا مسلم پرسن، ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی دو، ہمیں زکوٰۃ دینے کی آزادی دو، ہمیں مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کی آزادی دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو سنویدھان میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، مذہبی عمل پر ہمیں، مذہبی افعال پر ہمیں عمل کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سنویدھان کے مطابق سے اس دیش کو چلاؤ، تم کہتے ہو کہ نہیں چلے گا، تو غدار تم ہو، تم نہیں چلنے دینا چاہتے اس دیش کو سنویدھان کے مطابق۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے سنویدھان نے کہا ہے کہ بیٹیوں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ سب کے سب if anyone want to appear and want to participate in the exam with the wearing hijab and he should allow، ان کو پرمیشن ملنی چاہیے۔ کیوں؟ سنویدھان کہہ رہا، سنویدھان تو کہتا ہے کہ پردے کی اجازت ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اجازت نہیں ہے، تو سنویدھانک کون ہوا؟ لال بجکر صاحب آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سی ایم صاحب کون ہوا؟ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ یہ میں نہیں، یہ بھارت کے سیکولر عوام آپ سے پوچھتی۔ سنویدھان کے حساب سے آپ نہیں چلنے دینا چاہتے نا اس دیش کو، آپ تو اپنی من گھڑت، آپ تو اپنے من مانی کرنا چاہتے۔ کرسی اقتدار پر پھر بیٹھے ہیں تو اچھا کام کیجئے، الٹے پلٹے ٹویٹ کر دیتے۔ ضروری ہے، فرض ہے بیٹیوں کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنا اور رکھنا۔ نہیں ہوتی ہے ہمت تو کہہ دو ہمارے مسلم بھائیوں کے ہاتھوں میں دے دو اقتدار کو۔ اگر سارے جتنے بھی ریپسٹ ہیں وہ سیدھے نہ ہو جائے، جتنے بھی یہ اس دیش کو کھوکھلا کرتے ہیں ان کو سیدھے راستے پر نہ لے آئے، ہم نہیں آئیں گا، قانونی اعتبار سے پرشاسن کے ذریعے نہیں آئیں گے، ہم ان کے گھر پہ جائیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت سنائیں گے، مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کے زندگی کے کچھ واقعات سنائیں گے، ہم ان کو سیدھے راستے پر لائیں گے۔ آپ نہیں لا سکتے۔ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل نکمے اور کمزور بن گئے۔ سنویدھان میں کیا لکھا ہے؟ ہر کوئی ایوری ون۔ میں اس لیے سنویدھان کے بعد جز کو لاتا ہوں چونکہ ضروری ہوتا ہے۔ ان کے ٹویٹ کے دیکھ کے وہ بولتے ہیں کہ نہیں جناب سنویدھان سے دیش چلے گا، شریعت سے نہیں چلے گا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ شریعت سے دیش کو چلاؤ، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا کہ جس چیز میں آپ فیل ہو جاتے، زانی کو سزا دینے میں فیل ہو جاتے، تب ہم نے ریکویسٹ کی تھی، کائنڈلی آئی ریکویسٹ ٹو مائی پی ایم صاحب، پردھان منتری جی، آپ زانیوں کو پکڑنے میں، ان کو سزا دینے میں، بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے میں آپ زیرو بن چکے ہیں، زیرو۔ اسی لیے آپ اگر چاہتے ہو کہ زنا کے واردات کم ہو تو 18ویں پارے کے سورہ نور کی 2 آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا منہما۔ آپ اس قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر، اس آرڈر کو سامنے رکھ کر، اگر کوئی زنا کرتا ہے کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی، یا کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ مرد یا عورت، تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ بیان کیا، ان دونوں کو، ایک کو تو 100 کوڑے برساؤ۔ جب 100 لوگوں کے بیچ میں کسی زانی کو 100 کوڑا برسا کوڑے لگائے جائیں گے، جب اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، جب اس کے سر پھٹ کر خون کا فوارہ نکلے گا، تو کسی سماج کے بزدل اور کسی سماج کے وہ لڑکا جس کی دل و دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے سماج کی ماں بہنوں کے تعلق سے، وہ کبھی بھی قدم نہیں بڑھائے گا کسی بیٹی کی عزت کو لوٹنے کے لیے۔ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کرتا ہے تو اس کو اتنا پتھر مارو، اتنا دوڑا کر مارو، اس کو کم سے کم یہاں سینے تک دبا کر اتنے پتھر مارو زمین میں کہ اس کا سر پھٹ جائے، وہ مر جائے، اس کی موت ہو جائے۔ اگر زانی کی ان دونوں صورتوں پر عمل کیا جائے، سزا دی جائے،
تو پھر اس دیش کے اندر زنا کے واردات گھٹیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر نہیں یقین ہوتا ہے تو آپ ان دونوں آرڈر کو نافذ کر کے 1 سال کے لیے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ نظام بدل جائے گا۔ ضرورت ہی نہیں پڑے گی جناب ریپسٹ کو ڈھونڈنے کی، سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ ہے قرآن۔ نہیں جانتے کیرلا ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کو؟ کیرلا ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ اپوزٹ دیکھیے، سن 2016 میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوا کیرلا ہائی کورٹ میں اس لیے آج تذکرہ کر رہا ہوں، میرا ورنہ پردے کے اوپر بہت سارے بیانات میرے آ چکے ہیں، ہم کر چکے، لیکن آج کا اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد ضروری تھا بتانا۔ کیوں؟ شاید ان کو معلوم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ہم بھی مجرم ہیں۔ کیوں لگا کیرلا ہائی کورٹ کو کہ یہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری مائیں بہنیں پردہ کم کرتی ہیں، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ پردہ ضروری نہیں ہے، سماج میں مسلم عورتیں کرتی نہیں ہیں اس لیے ضروری نہیں، تو انہوں نے وہی سمجھ کر کہہ دیا کہ ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مسلم عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو قرآن میں اور احادیث میں اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے۔ جیسے شراب پینا پاپ ہے، شراب کو ہاتھ لگانا پاپ، دیکھنا پاپ، قرآن میں تو ہے ہی، منوسمرتی میں بھی ہے کہ شراب کو ایسا پدارتھ جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو اس کے قریب جانا، اس کو چھونا، اس کا سیون کرنا، اس کو یوز کرنا پاپ۔ لیکن اگر کوئی ہندو بھائی اس کو پی لے یا کوئی مسلم پی لے تو کوئی یہ کہے گا کہ نہیں مسلمان تو بہت شراب پیتے ہیں، اسی لیے شراب پینا کوئی بری بات نہیں اسلام میں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور آپ کے افعال سے ایشور اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے، بلکہ ہم کو اللہ اور ایشور نے پیدا کیا اپنی بھکتی کے لیے۔ ہم ایشور کے قانون سے جڑے ہیں، قانون ہم سے نہیں جڑا، ہم قانون کے محتاج ہیں، قانون ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ غنی حمید، ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کرناٹکا ہائی کورٹ کے تین بیچ نے ججمنٹ دے دیا کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں۔ اسلام میں پردہ ضروری تھا، ہے، کل قیامت تک رہے گا۔ آپ کے ججمنٹ سے قرآن کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اور ہم مسلمان وہ ہیں جو سنویدھان کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے۔ کوئی مائے کا لال ہمیں قرآن پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہم عمل کریں گے قرآن کے فرمان پر، اور پھر ہمیں بھارت کا سنویدھان بھی منع نہیں کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب دوبارہ آپ پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، اس کو پڑھیے آپ اپنے سنویدھان کو۔ آرٹیکل 25 کہتا فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ آرٹیکل 26 کہتا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرس، مذہبی احکام پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ تو آپ نے کس بیس پر کہا کہ ضروری نہیں؟ ہمارا سوال ہے آپ سے۔ بہت دکھ ہوا، کل طلاق کے اوپر بندش لگائی آپ نے، صرف ہم پروٹیسٹ کر کے بیٹھ گئے، مان گئے چلو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 طلاق آگے، فإن طلقها فلا تحل له، تیسری طلاق نہیں جی، قرآن میں نہیں ہے جی، حدیث میں نہیں ہے۔ علماء احناف کے مطابق ایک مجلس میں طلاق دی جائے تو 3 طلاق پڑ جاتی۔ علماء کا اختلاف ہے، لیکن 3 طلاق قرآن کا، شریعت کا فرمان ہے، نہیں دینا چاہیے ایک مجلس میں 3، لیکن اگر کوئی دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کے بعد پھر اسی عورت سے شادی، میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ رائج کیا گیا مروجہ وہ حلالے کا، کہ باضابطہ ایگریمنٹ بنتا ہے، حلالے کیے جاتے، میں سمجھتا ہوں اس کو ناجائز اور حرام وہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق کی چلی گئی بیوی آپ کی، دوسری کھوجیے آپ، بائی چانس زندگی میں کبھی وہ عورت آپ کے پاس آنا چاہے، بائی چانس، تو اب وہ انکانشیسلی غیر ارادتاً کسی سے نکاح کر کے رہ رہی ہے، تو اس سے بھی اس کو اس کے ساتھ زندگی گزارے،
تب اس سے طلاق لینے کے بعد پہلی بیوی سے، پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو انکانشیسلی ہوتا ہے کیا؟ حلالہ جس کو بولتے، لیکن آج حلالے کی صورت کیا لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ ایگریمنٹ، اسی بیوی سے نکاح کرنا جی، ہم نے غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہم اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے اچھا آ جاؤ، ہو جائے گی، عدت پوری ہوئی اس کے بعد لے کے گئے، کچھ لوگوں کو تیار رکھتے ہیں، لو جی نکاح کرو، ایگریمنٹ ہوتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسلام میں جائز نہیں۔ جو حق بات وہ حق ہے، اور حق بات کہنی چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ حلالہ غیر انکانشیسلی ہو جاتا ہے، حلالہ کرایا نہیں جاتا، حلالہ ہو جاتا ہے، فرق ہے۔ ہماری غلط عمل کی وجہ سے اسلام کو یہ میڈیا والے، یہ لمبی زبانیں والے، یہ ہمارے اسلام کو بدنام کر دیتے۔ ابھی ہمارے مائیں بہنیں پردہ بہت کم کرتی ہے، کلکتہ چلے جائیں یا اڑیسہ بھونیشور چلے جائیں، کٹک چلے جائیں، بہار پٹنہ چلے جائیں، جھارکھنڈ کی رانچی چلے جائیں، لمبے بال عورتوں کے، کھلے ہوئے مسلم عورتوں کے، پردے کا کوئی نظام نہیں، پوری باڈی کی نمائش ہے، اور پھر شرابی آدمی اس کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ سماج کی ماں اور بہنوں، اگر آپ پردے پر عمل نہیں کریں گے تو ہائی کورٹ کو بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ شاید پردہ ضروری نہیں۔ اگر آپ مشرع ہوں گے، برقعے میں رہیں گے، چہرے کو ڈھانپ کر چلیں گے، گھونگھٹ کر کے رہیں گے، اپنے سماج میں، گاؤں میں آپ کی شکل دیکھنے کے لوگوں کو ترسنا چاہیے، جیسا کہ جنگ آزادی میں ہوا تھا۔ سورج کی روشنی بھی سماج کی بہو بیٹیوں کی شکل کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی تھی، لیکن وہ اپنی شکل نہیں دکھا پاتی تھی۔ ایسا وجود تھا اور ایسا نیچر تھا اسلام کا، اسی وجہ سے اسلام کی آن بان شان کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے تھے۔ آج ہم نے اپنے اسلام کو، اپنی شریعت کو کمزور کر کے پکڑا ہوا، چھوٹی سی کہیں پر اپنی من مرضی آئی، خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم قرآن کا دامن چھوڑ دیتے، ہم اسلام کے احکام کو بھلا دیتے، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ صرف یہاں کا ہے، یہاں کا، ورنہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مانو جاتی کے لیے پردے کا آرڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان المرأة عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کیا مطلب ہے؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، یہ بھی امر ہے۔ وقرن فی بیوتکن، یہ بھی امر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من